اگر میں خاموش رہا تو دنیا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ تاریخی جملے تھے عالم اسلام کے عظیم ہیرو صدام حسین کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کی زندگی بہت ہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ رہی ہے۔ سیاسی پہلوؤں پہ، اقتصادی پہلوؤں پہ، کسی کی نظر میں وہ ہیرو تھا تو کسی کی نظر میں وہ ویلن تھا۔ کوئی اسے عالم اسلام کا عظیم رہنما اور سپہ سالار مانتے تھے تو کوئی اسے بغداد کا قصائی مانتے تھے، کوئی اسے آئرن مین کہتے تھے۔ جس کی جیسی نظریات تھی لوگ اسے ویسا ہی سمجھتے تھے۔ صدام حسین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ ایسے لمحات کے بارے میں جاننے کی جو شاید کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ میرا نام ہے محمد نذیر امام اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نذیر امام آفیشیل۔ صدام حسین کہاں پیدا ہوئے، ان کی بچپن کی زندگی کیسی تھی، پھر انہوں نے سیاست پہ کب قدم رکھا اور امریکہ سے اس کے تعلقات شروع میں اتنے اچھے کیوں تھے اور پھر ان کے تعلقات اتنے خراب کیوں ہو گئی، ایران کے ساتھ انہوں نے 8 سال تک جنگیں کیوں کی، کویت پہ انہوں نے کیوں حملہ کیا، اسرائیل پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، پھر پلٹ کے اسرائیل نے اس پہ حملہ کیوں نہیں کیا، پھر کیا وجہ رہی کہ صدام حسین کو امریکہ نے اپنا سب سے بڑا دشمن مان لیا اور اسے پھانسی کی سزا مل گئی۔ ہم ان تمام پہلوؤں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کے ابتدائی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ صدام حسین عراق کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم عراق کے اندر ہی حاصل کی، پھر سال 1968 میں انہوں نے اپنی ایک سوشلسٹ پارٹی جوائن کی اور انہوں نے اپنا سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنے ملک کے پرتی، اپنے دیش کے پرتی کام کو انجام دیتے رہے اور ان کی مقبولیت بڑھتی رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے عوام نے ان کو اپنے ملک کا صدر بنا دیا۔ یہ بات ہے 1979 کی۔ جب وہ اپنے ملک کے صدر بنے تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر بہت ہی ساری چیزوں کو پروگریس میں لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں بھی بہت نمایاں کردار ادا کیا، ہاسپٹلوں میں، انفراسٹرکچر میں اپنے ملک کو ہر طرح سے ترقی دینے کی کوشش کی۔ جو ان کے پاس قدرتی وسائل تھے، خزانے تھے، اسے بھی انہوں نے ایک اپنا بہترین ہتھیار بنا کے اپنے ملک کی معیشت کو انہوں نے مضبوط کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی اور 8 سال تک ایران کے ساتھ انہوں نے جنگ کیوں لڑی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیت اللہ خمینی کے ذریعے سے آیا تھا، شیعہ اسلامی انقلاب۔ تو صدام حسین کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے ملک کے اندر بھی جو شیعہ ہیں وہ اس سے اثر انداز ہو کر کے ملک کے اندر بھی اتنا فساد نہ کر دے اور ہماری حکومت کمزور نہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے عالم اسلام کا لیڈر بننا تھا اور اپنا ورچسو قائم کرنا تھا، اپنی ایک اہمیت بٹھانی تھی۔ تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آس پڑوس میں کوئی بھی بڑی طاقت جنم لے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایسے وقت میں امریکہ اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو کسی سے بھی دوستی یا دشمنی پرماننٹ نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں سے اور جو بھی ممالک ہوتے ہیں اس سے وہ دوستی کرتا ہے اور پھر
اگر اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلتے تو پھر اسی کو وہ اپنا دشمن بنا لیتا ہے. کیونکہ ایران کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہو رہا تھا اور صدام حسین ایران کے خلاف لڑ رہا تھا، تو اسی بنا پہ امریکہ اس کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا تھا. یہ جنگ 8 سال چلی لیکن دونوں ممالک میں سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا. دونوں کا مالی اور جانی بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے بعد عراق کی ایک طرح سے معیشت کمزور ہو گئی. 8 سال جنگ بہت ہی بھاری بات ہے، اور اس کے بعد جب اس کی معیشت کمزور ہو گئی تو اسی وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس نے کی کہ اس نے کویت پہ حملہ کر دیا. یہ صدام حسین کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی مانی جاتی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو امریکہ اسے پھانسی کی سزا نہیں دے پاتا اور عالم اسلام کا نقشہ کچھ الگ ہی ہوتا. اسرائیل کے اتنے زیادہ ظلم و تشدد فلسطین کے اوپر نہیں ہوتے. خیر، میں بات کر رہا تھا کویت کی کہ اس نے کویت پہ جو حملہ کیا اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہیں. جیسا ہم جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جگہ جگہ تیل کے بہت ہی زیادہ ذخائر ہیں، تو کویت بھی اس میں سے ایک ہے. صدام حسین کا یہ الزام تھا کہ کویت حد سے زیادہ تیل نکال کے بیچ رہا ہے اور پورے عالم کے اندر جو تیل کی قیمت ہے وہ اس سے اثر انداز ہو رہی ہے، جس سے عراق کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دوسرا اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کویت پہلے عراق کا حصہ ہوا کرتا تھا، برٹین نے اسے اس سے علیحدہ کیا ہے، لہٰذا ہم اسے دوبارہ سے اپنے ساتھ ملا لیں گے. پھر اس نے عراق نے حملہ کیا کویت پہ اور امریکہ کو یہی موقع بہترین مل گیا صدام حسین کو سبق سکھانے کا اور صدام حسین کے قد کو گھٹانے کا. کیونکہ امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی عالم اسلام کے اندر لیڈر بن کے ابھرے. آیت اللہ خمینی کو صدام حسین کے ذریعے سے اس نے کمزور کر دیا، اور جب صدام حسین ایک بڑھتی اور بڑھتی طاقت کے ساتھ آ رہا تھا تو اس سے یہ غلطی کروا کے پھر اس نے ایک آپریشن شروع کی اور کویت سے صدام حسین کو دھکیلا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر الگ الگ طرح کے سینکشنز لگانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد امریکہ اور صدام کی بالکل ایسی والی ہو گئی. وقت گزرتا گیا، صدام حسین کے اوپر پریشر بڑھتا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے اوپر مقدمات چلنے لگے. اسی بیچ اس نے ایک بار ایک ایسا بھی کام کیا تھا کہ جس سے پوری دنیا سکتے میں آ گئی تھی. اس نے اسرائیل کے اوپر بھی میزائلوں سے حملے کیے تھے. عراق واحد ایسا ملک ہے جس کے حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی نہیں کی. ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھی پہلے کہ وہ گھر پہ گھس کے مارتا تھا، لیکن عراق نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت کے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جارج بش، انہوں نے اسرائیل کو منع کیا اور پھر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے جوابی حملہ کیا، نہ یا اس نے اور بھی کچھ کیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ پہلی اور آخری بار کی بات تھی، ورنہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 تاریخ کو ایک چھوٹے سے حملے کے بعد انہوں نے کس طرح سے پورے غزہ کی آبادی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے بعد پورے عرب ممالک کے اندر صدام حسین اور بھی زیادہ پاپولر ہو گئے. عوام کا دل انہوں نے جیت لیا تھا. وہ ایک ہیرو کی طرح ابھر کے آ گئے تھے. لیکن عرب کے جو حکمران تھے، جو بزدل قسم کے حکمران تھے، انہوں نے اس کو بہت ہی غلط سمجھا اور اس کے خلاف رد عمل اپنا ظاہر کیا. صدام حسین عرب ممالک کے اتحاد کے حامی تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے عرب ممالک متحد ہو کر کے رہیں اور ایک بہترین طریقے سے، منظم طریقے سے پورے دنیا کے اندر اپنی پہچان کو بنا کے اور بڑھا کے رکھے، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو بنائے اور بچائے رکھے. فلسطین کے بھی وہ بہت زیادہ حامی تھے. انہوں نے پیسوں سے
اور پولیٹیکلی سپورٹ سے بھی فلسطین کی بہت زیادہ مدد کی۔ یاسر عرفات اور جو وہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان کا وہ کھلے طور پہ سمرتھن کرتے تھے اور عالمی پیمانے پہ فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انہیں پھانسی کی سزا کیوں ہوئی۔ ہم نے پہلے بات کر لی کہ امریکہ اس کا دوست کب تھا، جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی اور صدام حسین آیت اللہ خمینی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوئی اور انہوں نے کویت پہ حملہ کیا، امریکہ کو موقع مل گیا اور وہ اس کے بعد اس کے اوپر پریشر بنانا شروع کر دیے اور الگ الگ طرح کے الزامات لگا کر کے اسے پہلے تو صدر کے عہدے سے بے دخل کیا، پھر اس کے اوپر مقدمات چلائے۔ الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے کہ کیمیکل ہتھیار بنائے ہیں، حالانکہ یہ الزام بالکل جھوٹا ثابت ہوا اور بعد میں جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس طرح کے کوئی بھی ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے۔ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا تھا کہ عراق کے ایک گاؤں کے اندر انہوں نے بہت سارے معصوم لوگوں کو قتل کیا تھا، جس کی بنا پہ امریکہ نے اسے پھانسی کی سزا دی تھی۔ جب صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور جب پھانسی ہو رہی تھی، اس وقت کے پورے دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ ساری میڈیا کے اندر سنسنی خیز خبر پھیل گئی اور وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ جس وقت جج انہیں کہہ رہا تھا کھڑے ہونے کے لیے، وہ بالکل ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، تمہیں اپنا جو فیصلہ سنانا ہے سناؤ، میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اور جب وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکے تھے تو ان کے ہونٹوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھے۔ ان کے آخری الفاظ کے ساتھ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج بھی پورے دنیا کے اندر انہیں سمان کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک مشہور بات ہے امریکہ کے لیے کہ کوئی ایسا سگا نہیں جسے امریکہ نے ٹھگا نہیں۔ دوستی اور دشمنی دیکھ کے کرنی چاہیے، خاص طور پہ سیاست کے معاملے میں۔ صدام حسین کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے، ہم اس سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار سکتے ہیں۔ دنیا تو ایک دار فانی ہے، جنہیں بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم سب واپس اپنے مالک کی حقیقی کے پاس جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر کے کچھ ایسے کارنامے کو انجام دے دیں کہ رہتی دنیا تک ہمیں یاد رکھا جائے، اور دنیا کے اندر کچھ ایسے کام ہم کر لیں کہ ہمیں ہمارے گزرنے کے بعد ہمارے اچھے کاموں کے ساتھ ہمیں یاد رکھا جائے۔ یاد تو بہت سارے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو لوگ اچھے کاموں کے وجہ سے یاد رکھتے ہیں اور کسی کو لوگ اس کے برے کاموں کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ جب ہم دنیا سے گزر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمیں بدنام کر کے ہمیں یاد نہ رکھے، ہمیں اچھے اعمال سے، ہمارے اچھے افعال سے ہمیں یاد رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو اور آپ کو تاریخی واقعات میں دلچسپی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی لاتا رہوں گا۔ اب دیجیے آپ مجھے اجازت، آپ کا میزبان محمد نظر امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔